تشریف رکھو، کھڑے کھڑے تھک پوچھو میرا بھائی. میں اج بڑا خصوصی پروگرام ہے. سارے بھائی محترم جناب محمد اسلم سیال صاحب انہوں کے نال باقی احباب نے منعقد فرمائے. بہو عرصے کا یہ حضرات تقاضا کرتے رہن، میں نہیں آ سکیا. اج ان نال وعدہ کیتا ہا، اللہ تعالیٰ توفیق بخشیے میں حاضر تھی گیا. تساں حضرات صبح کے بیانات علماء دے سنتے پے ہو، امید ہے کو کچھ حاصل کی بیٹھے ہو سو. ضرورت نہ ہو سی جو کہ تساں حضرات کے سامنے کوئی بھی گال پیش کی وجہ. جلسہ کو ٹھیک ہے، تساں فجر دے آئے بیٹھے ہو، ہوں کافی ہے رجے بیٹھے ہو. اللہ میری وے اللہ کے بندے الاؤ تو صحیح ہے. رجے بیٹھے ہو، اٹھے ہو، لا حول ولا. اچھا بندے باسن میں کوئی ضروری گال کرنی ہے تو نال بہت ضروری بات ہے میری. سارے تشریف رکھو، جہاں پڑھاؤ چاہ. اگر کوئی بندہ ڈاڈا تھکا بیٹھے تو ایک دفعہ اٹھی کھڑے، تھکاوٹ انہیں نکل ویسی. درود شریف ہی پڑھے جا کرائے واری. پیچھے والا بیت ہی واہے. پیچھے میں گال کرنی ہے وہ ضروری گال ہے، تے وہ عقیدے دی گال ہے، تے نظریے دی گال ہے، تے سیالیں جلسہ وری مدت کا پیا تھی لے. لیکن میرا خیال ہے جو وہ گال کوئی نہیں تھی. وہ عقیدے نظریے کا پیغام تساں تک پہنچاونے تے مقصد جلسے کا تاکہ پورا تھی وے. یہ حضرات بڑی محنت کرنے پائیں، کوشش کرنے پائیں، علماء جو خدمت کرنے پائیں، وہ تھوڑے واسطے پائے کریں جو تساں حضرات کو خوش مل سکے. پیچھے ٹھیک ہے، اٹھی کھڑو صحیح دوری نکلے. اٹھو یکے اٹھی کھڑو سارے بندے اٹھو. درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. پتہ لگتے اس گل ماشاء اللہ. اللہ تو کچھ جزاک خیر دے. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ کوئی رسمی پروگرام نہیں، رواجی پروگرام نہیں، یہ کوئی شغل میلہ نہیں، یہ کہیں دے اتنے فتوے لمڑ کا پروگرام نہیں. محبت کا پیغام ہے، اخلاق کا پیغام ہے، اخلاص کا پیغام ہے، سچے دین کا سچا پیغام پہنچاؤنے. تساں پوری توجہ نال طلب نال دل کا پیالہ خالی کر کے بہو تاکہ گال دل دے اندر اترے، عقیدہ صحیح تھی وے، عمل صحیح تھی وے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قیامت والے دہاڑے جرا فیصلہ تھیونے وہ بندے دے عقیدے دے اتنے تھیونے. چنگے عقیدے والے، کھرے عقیدے والے، حق کی پاسداری والے لوگ کامیاب تھی سن، برے عقیدے والے لوگ ناکام تھی سن. خدا گواہ ہے ای ہمدردی واسطے آئے ہیں، خیر خواہی واسطے آئے ہیں. سارے لوگوں کا عقیدہ سونا بن وجے. جہاں دین سونا نبی خدا نے پھر آیا ہا، صحابہ کو سکھایا ہا، صحابہ امت تک پہنچایا ہا، وہ سچا پیغام تساں تک پہنچانا ہے. بھی غرض غایا ساری کوئی نہیں، بالکل کوئی دنیا نہ کوئی مفاد کا ہی نہیں، نہ کوئی دنیا کا رولا ہے، نہ کوئی سیاسی پروگرام ہے. خالص دین کا مذہبی پروگرام ہے، اللہ کی رضا کا پروگرام ہے. تساں حضرات کی ہمدردی خیرخواہی کا پروگرام ہے. تساں محبت نہ درود شریف پڑھو، میں گالا کرے بیٹھے نہیں کا کھڑے ہوتے ہیں. جلسے کا من ہے قوم ہونا، اللہ کے بندے جلسے کا من ہے قوم. دین کی گال ہے، عظمت والی گال ہے، عظمت والے طریقے کہتی وہ میرے عزیزوں. اگر اتنا جا کر تو برامدے جہاں بچی بھی دعا ہو. تشریف رکھو، تشریف رکھو. ان چند منٹ گال کرے سوں، لمبی نہ کرے سوں، لیکن گال کو تسلی نال پہنچے سوں. وہ رسمی رواجی گال نہیں جی تساں حضرات سونی بتے ہو. کوئی ضروری گال تو نہ کرنی. درود شریف پڑھتے پہ کوئی زبان خاموش نہ رہے. درود شریف عبادت کی نیت نال پڑھو. فرشتے آئے ہوئے اور درود پاک جمع کرے سن، مدینے پاک سونے کی دربار پر پہنچے سن.
صحیح دی خدمت دل سلام پہنچ سی صحیح جواب ارشاد پرویسن تھوڑی ساری نجات کے بخش کا سامان پڑ گیا اگو انشاءاللہ پڑھو جا اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة محمد التمی خواہم خدارا خدایا التو عشق مصطفیٰ رام ایمان مائی طاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد تھوڑی گھٹ کریں دیسی آواز بولیں واجب الاحترام شرفائے ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لا سب دوستوں دی اس عظیم کانفرنس کے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے بزرگان محترم اسلام دا سچا اور صحیح ترجمان طبقہ اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت دے عقائد و نظریات کتاب و سنت کنے ماخوذن سنی مذہب دے ہر مسئلے تے سونے پاک نبی دی مہر لگی پئی ہے آخو الحمدللہ تیرا ڈھلا بولے سی میں بات چھوڑ دے سو پچھلے بندے نہیں پہ آتے انشاءاللہ ٹھنڈی ہوا چلتی پئی ہے بارش بھی اللہ دے سی گرمی مکسی موسم چنگا تھی نہ پہ اللہ اتھو دی گرمی کنے بھی بچاوے تے آخرت دی گرمی کنے بھی بچاوے آمین تیری ڈھلی ہے ڈھلا کام آج بالکل نہیں ہونا دنیا دا سچا طبقہ اہل سنت والجماعت دنیا دا سچا مذہب اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت دے مقابلے دے اندر جتنے طبقات اور فرقے آئے روافض دی شکل دے اندر خوارج دی شکل دے اندر معتزلہ دی شکل دے اندر یا جیری شکل دے اندر جتنے بے فرقے آئے انہیں دے خیالات انہیں دے نظریات من گھڑت دے من فرسود آئے انہیں دین دے مسئلے آپو بنائیں
انہیں دے مسائل تے نبی دی مہر کائی نہیں. سنتے بیٹھے ہو؟ پوری توجہ میرے رکھنی ہے، پوری توجہ. نوجوان بھی توجہ فرماویں، بزرگ بھی توجہ فرماویں، خاص کر نوجوان علماء فضلاء یہ تو خاص طور سے توجہ فرماویں. دینی مطالعہ والے حضرات وہ پوری توجہ کرن جو اج میں نظریے تے عقیدے دی خاص گال عرض کرنی ہے. اہل سنت والجماعت اور ان دے برعکس جتنے طبقات آئے انہیں دے درمیان جرا نظریاتی فرق ہا انہیں دے وچوں ایک شے بنیادی اور اساسی حیثیت رکھ دیے. وہ بات یہ ہے اہل سنت والجماعت دی تحقیق یہ ہے حق تے باطل دے درمیان اگر کو نمایاں فرق چاہیے، اگر تساں کوئی معیار تلاش کرنے جن دے ذریعے تو کو پتہ لگے جو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سفید کیا ہے، سیاہ کیا ہے، تو او معیار میں تو کو دسیندا جیڑا سارے اسلاف اور اکابر نے پیش فرمائے. او معیار اے ہے کہ حق دے باطل دے درمیان فرق کرن والی نمایاں جماعت او پیغمبر دے صحابہ ہیں. سبق پکائیں گے. صحابہ معیار حق، صحابہ او عدل دا ترازو ہیں. پوری توجہ میرے والے پاس ہے، پوری توجہ جرا ادھر ڈیکسی کو گل سمجھنا. عدل دا ترازو صحابہ ہیں، حق دا میزان صحابہ ہیں، حق دا معیار صحابہ ہیں، سچی کسوٹی صحابہ ہیں. جیڑا بندہ صحابہ دا وفادار ہے، صحابہ دا سچا حبدار ہے، صحابہ دا صحیح پیروکار ہے، اے بندہ حق دا پاسدار ہے. جیڑا بندہ صحابہ دی مخالفت کریں دے، صحابہ دا انکار کریں دے، یا انہیں دے ایمان کو اپنے من گھڑت نظریات دی بنیاد دے اپنے بنائے ہوئے ترازو تلیں دے، یا صحابہ تے تنقید کریں دے، یا صحابہ تے اعتراض کریں دے، یا انہیں جا خامیاں تلاش کریں دے، سمجھ وجہ ہے اے بندہ باطل دا پرستار ہے، ای بندے دا کھانا خوار ہے. یہ معیار یاد رکھا ہے. گل یاد رکھی. علم دی گال ہے، میں سوکھی دسینا. تاریخ دا تاں مسئلہ ہی مخدوش ہے. تاریخ تا اتنی کمزور ہے جو او تا بغیر قرآن حدیث دے لائق توجہ ہی نہیں. جس کا نہ کوئی راوی ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی تحقیق ہے، او تا قابل اعتماد ہے ہی کائنا. اگر کہیں توجہ میرے والے پاس ہے، پوری توجہ، اگر کہیں روایت کے اندر کئی صحابہ دی عیب جوئی ہووے، صحابہ دی تنقید ہووے، کئی روایت کے اندر اگر صحابہ دے ایمان تے اعتراض ہووے، سارے اکابر اسلاف دی تحقیق یہ ہے کہ او روایت کمزور ہے. اگر روایت کمزور نہ ہووے اور روایت لائے کے تعویل ہے، اندر اتے اعتماد نہیں کرنا. وجہ یہ ہے کہ صحابہ دا ایمان قرآن مجید دی 750 آیات کے اندر ہے. جنہیں دا ایمان قرآن بیان کیتے ساکوں بھی کہیں روایت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کہیں تاریخ کو پڑھن تے سنن تے سمجھن کی ضرورت نہیں. اللہ سچا، اللہ دا فرمان سچا. کائنات سب کرے بڑی کتاب قرآن مقدس ہے. قرآن دے محمد دے صحابہ سچے.
قرآن دے صحابہ ایماندار ہیں، قرآن دے صحابہ تقوی دے شعار ہیں، قرآن دے صحابہ نبی دے سچے پیروکار ہیں، بلکہ قرآن دے کہ قرآن تے حدیث تے پیغمبر دی زندگی دا عملی نمونہ دیکھنے تو او محمد دے یار ہیں۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ یہ میں حالی تمہید عرض کیا کرے گا۔ ان پچھلی بات سے واپس ونیو، اہل سنت والجماعت دا متفق کا عقیدہ ہے کہ صحابہ ایماندار ہیں، صحابہ وفادار ہیں، صحابہ امانتدار ہیں، صحابہ دیانتدار ہیں، صحابہ وفا شعار ہیں، صحابہ تقوی دے تہجدار ہیں، صحابہ دا ایمان تے عمل نمونہ ہے، جیڑا اوہ جا ایمان گھنا سی صحابہ جیسا عمل کرے سی، این دا ایمان بھی قبول ہے، این دا عمل بھی قبول ہے۔ اور اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ صحابہ غلط کار کوئی نہیں، لفظ میرے پکیلے جلو، صحابہ غلط کار علیہ نہیں لے، صحابہ غلط کار کوئی نہیں، صحابہ گناہگار کوئی نہیں، صحابہ فساق تے فجار کوئی نہیں، صحابہ غیر ذمہ دار کوئی نہیں، صحابہ خیانت دار کوئی نہیں، صحابہ مخلصن، صحابہ مسلمن، صحابہ مومنن، قرآن دا پہلا مصداق صحابائن، نبی دی صحبت دے تربیت یافتہ صحابائن، نبی دے رنگ جرنگے ہوئے صحابائن، پیغمبر دا دیدار کرن والے صحابائن، حضرت نبی دی صحبت اٹھاون والے صحابائن، شرع نبی کرے براہ راست قرآن مجید پڑھن والے تے سمجھن والے پیغمبر دے صحابائن، نبی دا عمل دیکھ کے اوے عمل کرن والے او پیغمبر دے صحابائن، نبی دے ہر عمل دے گواہ صحابائن، قرآن دی قرآنیت دے گواہ صحابائن، نبی دی نبوت دے عینی گواہ صحابائن، کلمے دے گواہ صحابائن، حدیث دے گواہ صحابائن، شریعت دے گواہ صحابائن، نبی شادی کی تھی رشتہ دیون والے صحابائن، علی شادی کی تھی مشورہ دیون والے صحابائن، علی دا نکاح تھا شادی کرن والا علی ہے، علی دے نکاح دے گواہ محمد دے صحابائن۔ جب اساں صحابہ دی تعریف کرنے ہیں یہ خوب ذہن نشین فرما گنو، صحابہ دی جماعت دے اندر نبی دی اہل بیت شامل ہوں دیئے، جرا سائیں کو دیکھے تے سائیں دا کلمہ جا پڑھے وہ کچھ صحابی سڑینن، بھامے نبی دا اپنا ہوئے، بھامے نبی دا بیگانہ ہوئے، بھامے نبی دا رشتہ دار ہوئے، بھامے نبی دا غیر ہوئے، مکی ہوئے، مدنی ہوئے، قریشی ہوئے، ہاشمی ہوئے، طائف دا ہوئے، یمن دا ہوئے، شام دا ہوئے، عرب دا ہوئے، عجب دا ہوئے، جائے سونے دا دیدار کیتے تے صحیح دا کلمہ جا پڑھے تے کلمے والی زندگی گزاریے تے کلمے تے اوکو موت آئیے، ایکو عدن نبی دا صحابی۔ کوئی سمجھ آئیے؟ ساری جماعت اہل بیت یہ پیغمبر دے صحابہ ہیں، خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، بی بی سودا، بی بی حفصہ، ام حبیبہ تے ام سلمہ، سیدہ بی بی میمونہ تے بی بی جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ دوٹھی زینب، بی بی ماریا قبطیہ، بی بی ریحانہ، یہ سارا نبی جا ازواج پیغمبر جا کنیزہ، یہ سونے نبی جا ازواج مطہرات، یہ پیغمبر دی صحابیات۔ ٹھیک ہے، سائیں دے ترائے بیٹے نبی دے صحابین، سائیں جا 4 بیٹا محمد دے صحابیات، سونے نبی دے ترائے داماد یہ پیغمبر دے صحابہ۔ کچھ سمجھ آئیے؟ سارا نبی شان والا، سارا نبی مقام والا، سارا نبی دے صحابہ شان والا۔ سچے کچھ نہیں میں بولیں دے این عقیدے اور موقف اور نظریے دے برخلاف باقی طبقات کا نظریہ یہ ہے، توجہ نال، کہ صحابہ سچے ایماندار کائنی، صحابہ دیانتدار کائنی، صحابہ امانتدار کائنی،
صحابہ کرے کچھ کم چنگے تھینے ہن لیکن بہو غلط کم کریندے ہن صحابہ غلط کارن نعوذ باللہ صحابہ گناہگارن نعوذ باللہ صحابہ فساق تے فجارن بلکہ اے اتو کلمہ پڑھ دے ہن وچو کلمہ نہ پڑھ دے نبی دے بعد انہیں نبی دی اہل بیت کو ستائے خلافت کھس کی دیے بی بی کو تھکے دیتے نے بی بی دا حق کھا گئے اہل بیت کو ستے دے رہ گئے اے نبی دی جماعت نبی دی تعلیم کرے ہٹ گئیے اے چنگی جماعت نہ ہائی اے نظریہ روافض دائے خوارج دائے معتزلہ دائے بے دین لوگے دائے اہل اسلام دا کائے نہیں کوئی سمجھے نہیں بیٹھے یہ دو نظریے میں تھوڑے سامنے رکھ دیتن اہل سنت دا نظریہ تے اہل سنت دے برخلاف باقی جڑے طبقات آئے ہن انہیں دا نظریہ گل سمجھ آئیے ہن اسا صحابہ کو نیکوکار کیوں منے دے اسا صحابہ کو ایماندار کیوں منے دے اسا صحابہ کو وفا شعار کیوں منے دے اسا صحابہ کو تقوی دا تاجدار کیوں منے دے میرے پیارے دوستو بنیادی گال اے ہے جی میں نبی خدا دا انتخاب ہوندن اے جماعت صحابہ بھی خدا دا انتخاب ہے اگر یہ لوگ چنگے نہیں خدا تے ہر فاسی اللہ کیسے نبی کو یار دیتن کوئی سمجھ آئیے یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں نال نبی رشتہ جا کیتے یہ تو خدا دی ذات تے ہر فاویسی نعوذ باللہ من ذالک گل میری سمجھ آنی بھائی یا نہیں بھی سمجھ آنی اساد ہے صحابہ کرے غلطی نہیں تھیندی صحابہ کرے گناہ نہیں تھیندا صحابہ خطا کار کائی نہیں ہاں اگر کہیں ویلے انہیں کرے کوئی غلطی جزوی طور تے تھیوے انفرادی طور تے تھیوے بشری طور تے تھیوے اللہ توفیق دیں دے صحابی فوراً توبہ کریں دے اللہ انہی توبہ کو دنیا وچ قبول کر کے بخشش دا اعلان بھی دنیا وچ کر دیں دے ای اعتبار نال اہل سنت والجماعت نے ای موقف کو دو لفظ دے اندر ادا کیتے او میں دو لفظ دسینا اسے یاد کر کے وجنا او موقف اے ہے اہل سنت والجماعت دا متفقہ کہ انبیاء معصومن لفظ پکاؤنن میرے انبیاء وقت لے لیں دے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات انبیاء معصومن صحابہ او معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرورن یہ لفظ تو سنی ہو سن لیکن انہیں دی وضاحت نہ سنی ہو سی میں چاہنا جو کچھ اس دی وضاحت ہو جاوے بس زندگی دا پتہ نہیں ملاقات تھی وے یا نہ تھی وے لیکن تسا ٹائم ضائع کریں دے ہو بلا گال سن دے ہو جواب نہیں دے دے میں کو ڈر لگ دے جو تو کو گال سمجھ نہیں پئی آنی گل اتوں پہ ٹپتی ہے جواب دے دے آسو تاکہ عقیدہ نال نال بندا آوے ہر نبی معصوم ہے نبی دا ہر صحابی محفوظ ہر نبی اتنے بندے ہو یار آواز کرے ہر نبی معصوم ہے اور ہر صحابی محفوظ ہے ان پاس جڑے سادہ لوگ ہن یا سطحی لوگ ہن یا جنہیں دی نہری گہری نظر نہ آئی یا جنہیں دا اسلاف تے اعتماد نہ ہا یا جنہیں اکابر اہل سنت کو نہیں پڑھا انہیں شوجے کو غلط فہمی تھی گئی ہے انہیں کہ توسوی ساکوٹے گل سکو ٹھئی لگ دیئے اسا تا سمجھینے ہیں معصوم تے محفوظ ہکا شاہن اسا تا یہ گل پہلی دفعہ سنیے میں کہ سیالیں دا سالانہ پروگرام ہے محرم دی 10 تاریخ ہے قیمتی پروگرام ہے تشریف لیا میں جناب دی علمی ضیافت کرے سا میں جناب دی خدمت کے اندر کچھ اکابر دی تحقیق رکھے سا اکابر دی خوشہ چینی کر کے پیش کرے سا جناب کو پتہ لگ بنیے معصوم الگ دن محفوظ الگ دن معصوم بھی شان والے نبی دے صحابہ محفوظ بھی شان والے میں بالکل سوکھا دسے سا سوکھا میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور عزیزوں بات کو سمجھو معصوم او کو آدن جائیں کنے گناہ دا تصور ہی کا ہی نہیں جرا گناہ کریندہ ہی نہیں جائیں کنے گناہ سرزد ہوندہ ہی نہیں عادتاً او کرے گناہ محالے گناہ دا صدور نبی کنے نہیں تھیندا نہ صغیرہ تھی دے نہ کبیرہ تھی دے انبیاء علیہ السلام اتنے پاک ہیں اتنے مقدس ہیں کہ انہیں کنے گناہ دا تصور ہی کا نہیں
لیکن جڑے صحابائن وہ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ بشری تقاضے دے ماتحت انہیں کنے گناہ تھیمنا ممکن ہے ہو سکتے کہیں ویلے جزوی طور تے یا کئی مسئلے حد دے ماتحت انہیں کنے گناہ تھی ویندا ہا یا خدا کروا دیندا ہا ان وچ کوئی راز ہوندا ہا کوئی حکمت ہوندی ہے عام بندے نو گل سمجھ نہیں آندی لیکن او صحابی جڑے ویلے کوتاہی ہو جاوے ہا فوراً توبہ کریندا ہا جویں بندے دا وضو ٹوٹ ونجے تے نیک بندہ وضو جلدی بنا چا کرے ایویں صحابی دا جڑے تقوی دا وضو ٹوٹدا ہا صحابی فوراً وضو کریندا ہا توبہ کریندا ہا اللہ ان دی مغفرت دا اعلان دنیا وچ فرما دے گا پہلے طبقے کو معصوم آدن دوسرے طبقے کو محفوظ آدن گل سمجھانی پئی اگر اجر سمجھ نہیں آیا تو میرے کو تھوک دی دکان ہے ہر ورائٹی دا سودا ہے میں اپنے بزرگیں تے دوستیں واسطے بالکل کم کو سوکھا بھی کر دینا میں سادہ زبان دے اندر تے سوکھا لفظیں دے اندر دسے ساں اسا پوری توجہ کرا ہے میرے پیارے دوستوں جدے گناہ قریب نہ جاوے توجہ رکھنی ہے اگر توجہ بھی جو تھئی بلکل اتو نکل ویسی علماء میں اتنے سبق ان پڑھتے ہیں بڑے بڑے حضرات تشریف دینانن انہیں دا اعتماد ہے یا حسن ظن ہے اللہ انہیں کو جزائے خیر عطا فرماوے میرا کمال نہیں میرے بزرگوں دا کمال ہے یہ میرے نانا جی رحمت اللہ علیہ دا پڑھایا ہوا سبق ہے میں دوسرا حضرات کو بیٹھا دسے نا ان اندر میرا کمال کا ہے جی ہستی دے قریب گناہ قریب نہ جاوے اگون نبی معصوم آدن گناہ قریب نبی دے نہیں ہے سمجھا دی بیٹی میں بہت اچھی گل بڑا کرے نا اللہ کرے سمجھ آپ جری ہستی دے قریب گناہ نہ جاوے گناہ بھی جنے قریب نہ جاوے وہ نبی معصوم آدن لیکن جرا بندہ اللہ دے خوف کنے آپ گناہ دے قریب نہ جاوے ایک صحابی محفوظ آدن سمجھ آئیے گا جیسے گناہ قریب نہ ونجے اے معصوم ہے تے جرا آپ گناہ دے قریب نہ ونجے اے محفوظ فرق ہے سمجھ آئیے گا پچھلے بندے ہاتھ کھڑا کرو میں کو پتہ لگے سمجھ آنی پی اللہ تو کو جزائے خیر عطا کرے گناہ جے قریب نہ ونجے او نبی معصوم ہے جرا آپ گناہ دے قریب نہ ونجے او محفوظ ہے او نبی ہے اے صحابی ہے گل سمجھ آنی پی کچھ اللہ یار مل کے رہنے والے اللہ یوسف علیہ السلام کو کمرے دے اندر بند کیتا تھا زلیخا دعوت دیتی ہے حضرت سے قدم بڑھایا یوسف پیغمبر ہا یوسف معصوم ہا صغیرہ کبیرہ کنے محفوظ ہا گناہ بھی ہنے قریب نہ وینا جڑے ویلے زلیخا نے ناپاک ارادے نال حضرت یوسف کریم دے مقدس کرتے تے ہاتھ لایا اللہ پاک نے یوسف دے کرتے دا ٹکڑا بھی جسم کنے الگ کر دیتا ناپاک ہاتھ لگ گئے پاک جسم دے نال نہ راوے پتہ نہیں میں کیا بٹھا رہا وہ اونچی گھر بیٹھا کریں یوسف دا اے حال ہے سنے محمد کریم دا کیا مقام ہو اللہ دی قسم ہے مسلمانوں میرے کو لفظ کہیں نہیں جو میں آمنہ دے لال دی شان دے وچ استعمال کراں سونے دا مقام تے کو دساں سونے دی عظمت تے کو دساں سونے دا مقام تے نو دساں میرا عقیدہ میرے بڑے بزرگ دا عقیدہ مدنی کریم جانا طبقہ دے سردار دو جہان دے سردار نبیاں تے رسولاں دے سردار نور تے بشر دے سردار اولین تے آخرین دے سردار کارخانہ کائنات دے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ اج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خدا دی ساری خدائی کٹھی کر ساری خدائی دا مقام گھٹے کلے محمد دا مقام باتے صحیح نبیاں رسول علیہ سردار آگ سچ صحیح معصوم دے بھی سردار ہے اور بکھر والا سیال دے رہن والا اگلا جملہ بھی نال پکا عقیدہ دا جملہ بھی نظریہ دا جملہ بھی اللہ پاک نے سونے محمد دے نبوت دی تکمیل کر دی تھی سونے نبی دے رسالت دی تکمیل کر دی تھی جویں خدا نے سونے نبی دے نبوت دی تکمیل کی تھی ایویں سونے محمد دے معصومیت دی بھی تکمیل کی تھی سونے محمد دے بعد نبی بھی کوئی نہیں رسول بھی کوئی نہیں تے معصوم بھی کوئی نہیں اجرا ذاکر زور لئی کھڑے چٹا کوڑ کھڑا مرے سونے محمد دے بعد معصوم
بہت زور نال نہیں بولے گا. سونے نبی دے بعد نبی, سونے نبی دے بعد رسول, سونے محمد دے بعد پیغمبر, سونے نبی دے بعد خدا دا فرشتادہ, سونے نبی دے بعد معصوم. شکیلا لا نبی ابادا ولا رسول ابادا ولا معصوم ابادا. جڑا پیغمبر دے نبی دے بعد کوئی بیا نبی بڑھاوے او دجال کذاب ہے. جڑا سونے محمد دے بعد بیا معصوم بڑھاوے او بھی دجال کذاب ہے. گل سمجھ آنی بیٹھی یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ نبی معصوم ہے, صحابہ محفوظ. صحابی کنے کہیں میرے غلطی تھی ونجے ازالہ اللہ آپ کرے. سچے اٹھ کے لا یار, مل کے لا یار. حضرت نبی دا صحابی حضرت حنظلہ میدان جنگ کیا. حنظلہ کرے غلطی تھی گئی, حنظلہ کو غسل دی حاجت نہیں تے غسل نہ کیتا. جوان میدان جنگ لڑتا لڑتا شہید تھی گیا. میدان جنگ دے اندر صحابہ جا لاشاں جمع کی جنے. حنظلہ دی لاش کہیں نہیں. یا رسول اللہ حنظلہ نظر نہیں آتا. رحمت والے نبی نے فرمائے میرے صحابہ میں نبوت دی اکھ نال پیا دے دا. جنت دے ملائکہ حنظلہ کو جنت دے پانی نال غسل دے کے چاہیے آنن. اللہ اینی کیا وجہ ہے کہیں نبی کو اج تائیں فرشتے غسل نہیں دیتا تے حنظلہ شہید کو تس آسمان تے چوا کے تے فرشتے کرے کی میں غسل دیوا دی. توجہ کر توجہ, میں ذکر کر کے پیش بیٹھا کرے نا. اللہ پاک نے فیصلہ کی دے میرے ملائکہ حنظلہ کرے غلطی تھی گئی ہے. حنظلہ کو چاہ کے لے آؤ. 15ویں صدی دے لوگ آسن بکر دے سفر والے, پاکستان دے ہندوستان والے, کئی بد نصیب آسن. نبی دا صحابی غلط کارے مینوں یہ گل پسند کائے نہیں. حنظلہ رو آسمان تے جا کے کھلاؤ جنت دے پانی نال کھواؤ دنیا نو پتہ لگے صحابی کرے غلطی تھی سی تے ازالہ بھی میں خدا آپ کرے سا. تو کوئی بندہ آکھ سکتے جو حنظلہ غلط کار ہے؟ بول یار آکھ سکتے کچھ نہیں بولے نا, مل کے نہیں بولے نا. یہ ہوں موضوع نہیں, میرا وقت ہو گیا تو میں انہیں کچھ موتی پکھیرا ہا تیرا دل تھر وجے ہا, تیرا دل ایمان نال فریج وجے ہا. ابتدا اسلام دے اندر اے حکم ہا کہ جڑے رمضان دا مہینہ آ ونجے جی میں رمضان دے دن کو ہر وجہ نال قربت نہیں کر سکتا, میں رمضان دی رات کو بھی قربت نہیں کر سکتا. سمجھے نہیں بیٹھے ہو؟ میں ڈر لگ دے جو میری گال تو کچھ سمجھیجیے صحیح اللہ کرے. میرے خیال دعا خیر آخوں گا. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ کوئی سمجھ آئی؟ رمضان دے وچ حکم ہا گھر والی نال قربت نہیں کر سکتے, نہ دین کو نہ رات کو. چھوڑ دے بیٹھے ہو. ابتدا اسلام دی گل ہے. ایک بندے کنے غلطی تھی گئی ہے, رات کو رمضان دی رات کو دین کو نا رات کو وہ گھر والی نال قربت چکی. سویرے آئے یا رسول اللہ میں کنے غلطی تھی گئی ہے, رمضان دی رات کو بھی منع ہا, دور رہنا ہا, میں کنے غلطی تھی گئی ہے, میں کام کر بیٹھا, میں معافی منگتا, میں توبہ کرے نا, میرے واسطے دعا کرو اللہ میری غلطی معاف چ کرے. ہوں توجہ کریں پوری توجہ. غلطی تھی گئی ہے نا, الاؤ یار لا حول ولا قوت الا باللہ. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. سارے جو کچی پہلی والے اور میں کیا دساں, سڑے نہیں بلے نہ نہیں گل سمجھے نہ نہیں ہوئے. اللہ کا واسطہ ہی دین نال محبت کر, دین کو ٹائم دے, مسجد جا, مدرسے بال داخل کروا, حنفی صاحب والے کو پڑھیں دے پہ, والے کو پڑھا, دین کی سمجھ پیدا کر, بنیادی تعلیم آسی تک گل سمجھے سمجھ آنی پئی ہے. رمضان دی رات کو ممانعت ہائی, قربت نہیں کرنی, بندہ کر بیٹھے, غلطی تھی گئی ہے, حلوا ہو سویرے آئے یا رسول اللہ میں کنے غلطی تھی گئی ہے, میں معافی منگدا, اللہ کنے توبہ کرے نا, ابو تنولا کرے سا, تو سب میرے واسطے دعا فرماؤ اللہ میری مغفرت کو کر دے وے, میری غلطی کو مٹا دے وے, میں کنے بہت بڑی کوتاہی تھی گئی ہے, گناہ تھی گئی ہے. یہ تذکرہ سیدھا پائے جبرائیل آسمان تو قرآن نازل کر. اگر حاضر بیٹھا ہوئے آنا ارمان دی گالے
میں موٹی پیش بڑا کرنا لیکن تیری سمجھ کرنا جو اچھی بات ہے. جبرائیل قرآن نازل کھڑا کریں دے. اللہ پاک نے آیت نازل کر دی کیا علم اللہ انکم کنتم تختالون. اللہ پاک کو پتہ ہے اللہ دے کتے جو تساں کنے خیانت تھی گئی ہے تساں رات غلطی کر دی تھی. میرا پیغمبر اپنے ساتھی کو ڈال دے میں ان دی توبہ قبول کر کی دیے. صرف توبہ قبول نہیں تھی اور حاضر بیٹھے تو تک وہ صحابہ کا مقام سمجھ آتی. اللہ پاک نے اگلا حکم نازل کر دیتا اے میرا پیغمبر اپنی امت کو سوچا میں تیرے صحابی دی غلطی دی وجہ کرے آئندہ دے واسطے ساری امت واسطے آسانی کر دیتی ہے. اج کے بعد رمضان دی رات کے اندر قربت جائے دے. جیری امت کو سہولت ملی ہے صحابی کی غلطی دی وجہ تو ملی. تو ادا نہیں صحابہ غلط کار ہے وہ صحابہ نہ ہو میں نہ تو کو سہولت ہی نہ ملے. گل سمجھ آنی تھی. ابو تو تیار ٹائم جو کوئی نہیں ہے. حضرت نبی علیہ السلام سفر کے اندر اندے حضرت عائشہ نے بی بی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا ہار گم تھی گئے. کئی صحابہ کو فرمائے پہلے میری عائشہ کا ہار تلاش کرو. جوان ہار ودے تلاش کریں سیدہ پریشان ہے میں اپنی بہن کنے ادھارا گن کے آئی ہم ہار گم تھی گئے میں اپنی بیوی کو کیا جواب دے سا. نبی سے فرمائے ہار تلاش کرو. صحابہ ہار تلاش کریں گے رات گزر گئی ہے سویرے دی نماز کا ٹائم تھی گئے. ابو بکر صدیق نو آکھن لگ گئے صدیق تیری بیٹی دی وجہ کنے اج لگ دے نماز قضا تھی ویسی جنگل دا علاقہ ہے پانی ہے کائے نا ٹائم بہت تھوڑا ہے اساں وضو کرنے پانی کائے نہیں وضو کائے نہیں اج نماز قضا تھی ویسی. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید کا آیت نازل کر دی کیا اے میرا پیغمبر اپنے صحابہ کو فرما دے ہو عائشہ عام بی بی نہیں محمد دا حرم ہے میں عائشہ دی وجہ کرے ساری امت کو سہولت دینا زمین تے ہاتھ مار کے تیمم کرنا انہیں دا کم ہے وضو کا دا قائم مقام بڑا بڑا میرا کام ہے. اعتراض ودا کرے نہیں تنقید ودا کرے نہیں بھونکدا وہ نہیں عائشہ چنی کائے نہیں تنقیدہ کرے نہیں لانتا کرے نہیں سب کملا نبی دا حرم ہے. اما فاطمہ دی اما ہے حسین دی نانی ہے. پتہ ہے کون حسین دی حلوا یار ٹھیک نہیں بولے نا کچھ نہیں بولے نا. جرے میرے سیدہ صدیقہ پہ الزام لایا ہا دشمن منافقیں خدا مخلوق کرے صفائی دیواوے کھولو خدا مخلوق کرے صفائی دیواوے ہاں نہ دیوا سکتا. کوئی بندہ بولے ہاں کوئی بچہ بولے ہاں کوئی مرد بولے ہاں کوئی عورت بولے ہاں صفائی تھی ونجے ہاں پاکی دا اعلان تھی ونجے ہاں لیکن اللہ سے کو پتہ ہاں نا 15ویں صدی آسن لوگ آسن میرے نبی دی گھر والی دے لانتا کرے سن اعتراض کرے سن تنقیدہ کرے سن. میں خدا آپ قرآن نازل کر خدا قرآن نازل کیتے جلدی اللہ یار مل کے اللہ یار جرا خدا ضابطہ نازل کیتے اللہ دی قسم میں پڑھتا جو ہاں میرا دل نور کرے بھریج میں دے تو پڑھ دے اگر ایمان ہو جا تو ایمان دل مزین تھی ویچا. قرآن مجید کا ضابطہ پڑھ کے دیکھ اللہ عام فاہم گل کر کے پوری مخلوق کو پہ سمجھے نل الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پلید عورتوں پلید مردوں واسطے پاک عورتوں پاک مردوں واسطے پلید مرد پلید عورتوں واسطے پاک مرد پاک عورتوں واسطے اولئک مبرؤون مما یقولون. میں خدا گواہی دینا میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں عائشہ جیسی پاک بی بی کوئی نہیں. تھوڑے نعرے دی چسکوری نعرہ مارو تو حیات مارو گے تو اس نعرے ضرورت نہیں. نہیں بھی نہیں علماء کی ضرورت نہیں. نبی دے صحابہ زندہ باد سونے نبی دی اہل بیت زندہ باد نبی دا پورا خاندان زندہ باد حضرت نبی دا سارا سلسلہ زندہ باد سونے نبی زندہ باد نبی دی ساری جماعت زندہ باد. سچے کچھ
اچھی لا یار، مل کے لا یار۔ قرآن مجید بار بار آدے لہم مغفرۃ و رزق کریم، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ قرآن مجید انہیں دا بہشتی ہونا بیان پیا کریں دے، نبی سچا، نبی دی جماعت سچی، نبی پاک نبی دی جماعت پاک، اللہ پاک نبی دے مناسب وچ بیان پیا فرمے دے، او یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرا نبی پہلے پاک کرے دے، پھر قرآن دا سبق پڑھے دے، جڑا نبی دے مدرسے ہے نبی سارے نو پاک بنائے۔ چار چیزیں، چار چیزاں پکے سو کتنے؟ چار تمغے ایسے ہیں صحابہ اہل بیت دے بارے جو انہیں دی عظمت واسطے کافی ہے۔ شرف مغفرت، شرف شہادت، شرف جنت، اور چوتھا تمغہ شرف رضا۔ کتنے تمغے؟ جلدی اللہ یار۔ میں عمل کر رہا، تسا عمل کرو، قبول تھے نہیں کیا پتہ مرن تو بعد لگ اسا کنے غلطی تھی وے، اسا توبہ کروں، معافی منگوں، بخشش تھی سی، لیکن پتہ مرن تو بعد لگ سی، دنیا چ پتہ نہیں لگ دے کہیں دی بخشش دا، کہیں دی مغفرت دا پورے دے نہیں دے، کہیں دی معافی دا، ہر بندے دا پتہ ایمان دا بھی، عمل صالح دا بھی، توبہ دا بھی، مغفرت دا بھی پتہ لگ سی۔ کدا لگ سی؟ بولو یار، مرن تو بعد پتہ لگ سی، دنیا دے اندر پتہ نہیں لگتا۔ یہ واحد جماعت صحابہ دی جنہیں دی مغفرت دنیا وچ، جنہیں دی بخشش دنیا وچ، جنہیں دے اعمال دی قبولیت دنیا وچ، جنہیں دا ایمان مقبول ہے دنیا وچ۔ انہیں دا ایمان قبول ہے تو خدا ایمان کو نمونہ بنائے جو ایو جا ایمان لے آؤ۔ انہیں دا عمل قبول ہے تو پیغمبر معیار بنا کے پیش کی تھے، کیتے یا نہیں کیتا؟ جلدی بول یار، بڑا سفر کرنے سے جلدی بول۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جڑے رستے تے میں محمد سے جانا میری جماعت پہ جاندی، یہ رستہ بہت والا رستہ، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ لوگوں میرے طریقے نو مضبوط پکڑو، میرے خلفاء دے طریقے نو مضبوط پکڑو، میرا طریقہ بھی سنت ہے تے میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نہیں ابو بکر فیصلہ غلط کیتے، نبی فرمائے ابو بکر دا فیصلہ سنت ہے۔ تو سمجھ آئیے گل، تو بھائی گزرتی ہے۔ تو نہیں ابو بکر فتح دا فیصلہ غلط کیتے، نبی سے فرمایا ابو بکر دا فیصلہ حجت ہے، ابو بکر دا فیصلہ ہی میں سنت ہے جی میں محمد دا طریقہ سننا۔ تو ملنگ دی گال سچ ہے، نبی دا فرمان سچ۔ کچھ بولو یار، مل کے بولو یار۔ حضرت پیغمبر نے نام گھن کے فرما دیتے لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ لوگوں میں نہیں پتا میں کتنا سا دنیا کے اندر رہنا، آخر میں دنیا چھوڑ کے چلے بیٹھا، میرے بعد میرے ابو بکر کی غلامی کرا ہے۔ نبی کو پتہ کوئی نہ، خدا نہ رکھا تے کو پتہ لگے جو ابو بکر فتح دا فیصلہ غلط کیتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ وہ بیماری آئی ہے بچو کرونا دی آئی ہے تھوڑے پاسے آئی، چوکھے بندے موئن یار کوڑ تو نہ مارو پیچھے سارا ہی میں کلی واٹ میں پڑائی بیٹھی۔ اچھا بہرحال ہائی سب ہمیں نہیں، اللہ تھا کو بچاوے۔ اٹھیا مینا کہ جی ہر کوئی گھر بند تھا پیا، سائیں گھر بیٹھے تھے، میں کوئی جڑے خیال آیا میں کہ یار کیوں نہ اسا سونے علی دے در تے ونجوں تے حضرت علی کرے پوچھوں جا جو سونا ہے ابو بکر جڑا فتح کا فیصلہ کیتا ہا وہ جو غلط ہا تے عمر جو فیصلہ کیتا ہا نعوذ باللہ او غلط ہا تے جناب جڑے ویلے خلافت تے آئین تے اقتدار تے آئین تے حکمران بن گئے تے جناب آل ہن تے مشکل کشا بھی ہاوے تے حاجت روا بھی ہاوے تے دافع البلا بھی ہاوے تے مولا علی بھی ہاوے، اس کا فیصلہ ابو بکر دا تبدیل کیوں نہیں چکیتا؟ تو سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟
علامہ ابن ابی الحدیث نہج البلاغہ دی شرح دے اندر لکھے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا یہ رقم نبی نہیں کیتا، یہ رقم ابو بکر نہیں کیتا، یہ رقم عمر نہیں کیتا، میں علی تبدیل کر رہا ہوں، میرے کو خدا کرے حیا نہیں۔ فرمان میرے پیر علی دا، صداقت میرے پیر ابو بکر صدیق۔ اچھے کچھ چلا یار میں بھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا چونکہ اصلی غلام آنا میں وہ کاغذ قلم چاہ کے وہ لکھی تھا جو حضرت علی دا فیصلہ صدق سے بارے اوے حاج میں ابو بکر عمر دا فیصلہ ہاں جی۔ اور حضرت علی اپنے دور دے اندر ابو بکر عمر کے ڈر دیتا نا، ابو بکر عمر تو انگلے دنیا کے ٹور گئے ہیں الواؤ یار۔ اور وہی حضرت علی مشکل کشا ہن، حاجت روا ہن، مختار کل ہن، کلی اختیار رکھ دے ہن، جو فیصلہ فرماون تھا فرماون تھا۔ لیکن حضرت علی ابو بکر دا فیصلہ جو تبدیل نہیں کیتا تے صدق دا فیصلہ انہیں کیتے جنہیں ابو بکر کیتے، میں کو یقین تھی گئے ابو بکر دا فیصلہ سچا۔ اگر زمین دا بندہ انکار کرے جرا انعام آخسی میں دے گل سمجھا نہیں پئی، بلکہ انہیں بات پہ میں کو بلا خیال آیا میں یار بے مسئلے سارے دیکھوں جاؤ گھر جو بیٹھے ہیں بیا کم تو ہے کائنا سیالے والے حالی جلسہ ہی نہیں پائی کرویں دے بے مسئلے کئی دیکھوں آ جا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرے پوچھتے ہیں جو دوسرا کلمہ کیرا کیرا پڑھتے آوے ٹھیک ہے۔ حضرت علی کرے پوچھتے ہیں سونا دوسرا وضو کیویں فرمے دے آوے پیرے سے مسا کھڑے لے آوے پیر دھونے آوے۔ حضرت علی کرے پوچھتے ہیں سونا نمازاں ترائے پڑھتے ہاوے یا پانچ پڑھتے ہاوے۔ حضرت علی کرے پوچھتے ہیں ابو بکر جو خلیفہ بن گیا ہا تو سب بیعت کی تھی ہائی کا ہے نا، ابو بکر جو نماز پڑھیندا ہا تے نبی دے مصلی تے امامت فرمیندہ ہا تو سا نماز ابو بکر دے پیچھو پڑھدے ہاوے گھر ون پڑھدے ہاوے یا مسجد علیحدہ بنائی ہاوے یا حزب اختلاف دا اعلان کیتا ہاوے تھوڑا اجلاس کو علیحدہ تھی نہ ہا نماز تو سب کل ہی پڑھ دے ہاوے یا ابو بکر والی نماز کو بلا لوٹے دے ہاوے۔ اے حضرت علی کرے کیوں نہ پوچھوں، اے حضرت علی کرے کیوں نہ پوچھوں سنائے بیان فرماؤ چاہ کہ تمہارے نزدیک معاویہ دی کیا حیثیت ہے جیڑا مغنوے تھی بولو یار یار جیرے بندے دا کہیں نال اختلاف کیا کھڑا ہوئے بندہ اون کرے ون کے پوچھے میاں پرانے بندے نال جو تیرا اختلاف پہ لڑائیے میاں ان نال میرا معاملہ کیا کرے لین دینے تو میں کو دس میں ان نال کیا معاملہ کراں یہی رائے او دے وے او رائے سچی ہو سکے نا ٹھیک ہے نا بولے نا کچھ لا یار مل کے لا یار میں کہ حضرت علی کرے پوچھتے ہیں ایسے ہی کنہیں لوگوں کو جو مجھ سے شوق کیا کرے اے ہوئے کہ نہ ہوئے اے مسئلے بڑے تیرے کم دے تیرے مطلب دے مسئلے ایک ایک آئے نا میں کہ حضرت علی کہنے پوچھوں سونا آخر سوارے زمانے بھی تو کئی فوتیاں تھیاں ہو سن کئی لوگ شہید تھے ہو سن اے تو سائیں کو ماتم کیتا ہا یا کوئی نہ زنجیر زنی کیتی ہوئے یا کوئی نہ پیرو رانے ٹھیرے ہوئے یا کہے نہ اے کالے کپڑے ہن یا کہے نہ حضرت منجی الٹی ہے یا کہے نہ اے غم دا مہینہ ہا یا کہے نہ شادی دی حرمت دا اعلان ہا یا کہے نہ اے تو سا جرا فیصلہ فرماؤ اللہ دی قسمیں مسئلے سارے مل گئے علی دا فرمان مل گئے علی دا ارشاد مل گئے حضرت علی دا قول مل گئے حضرت علی دا روایات مل گئے حضرت علی دے مواعظ مل گئے پیر علی دے خطبات مل گئے حضرت علی دے مکتوبات مل گئے انہیں کا میں خلاصہ جمع کی تھے نوی میری کتاب آئیے ان نائے ارشادات علی کیا نائے ارشادات کچھ اونچی اللہ ارشادات کیوں وجہ ہے کہ مسجد خدا دا قرآن گواہ کر کے پیا دا تو ایمان بچاؤن واسطے اتنی بڑی قسم پہ چلنا میرے نزدیک میں صدیق میرے دین دا حصہ میں حضرت عمر میرے دین دا حصہ میں حضرت عمر میرے دین دا حصہ میں حضرت عثمان میرے دین دا حصہ میں حضرت عثمان میرے دین دا حصہ میں حضرت علی میرے دین دا حصہ حضرت علی میرا دین ہے حضرت علی میرا ایمان ہے حضرت علی میرا مقتدا حضرت علی میرا پیشوا علی میرے دل کی دھڑکن ہے علی میرے دماغ کا سکون ہے علی میرے عبدی ٹھنڈا کے علی دی شان بدے تے توسوی دا ایمان ہوتے جرا علی کو من لے علی دا فیصلہ من
اچھے سونا تو بیان فرما ابو بکر عمر کیچے لوگ ہن فیصلہ کر اج میں سیالیں دے اندر سنا دے ماں میرے پیر حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر نبی دے بعد بہترین جوان ابو بکر ہے تے ابو بکر دے بعد عمر سچے اونچی بول یار مل کے بول یار ٹھیک کے بول یار میں کہ سونا تو بیان فرما نمازاں ترائے پڑھ دے ہاوے یا پنج میرے پیر علی فرمائے میں تو نمازاں پنج پڑھتا ہوں میں کہ سونا نمازاں کتنا پڑھ دے ہاوے فرمائے نے میں نمازاں مسجد نبی پڑھدا ہمیں میں کہ مسجد نبی دا امام تا نبی دے بعد ابو بکر صدیق ہا تسا نمازاں کتنا پڑھ دے ہاوے احتجاج تبرسی دے اندر آیا جلد اول دے اندر آیا علامہ تبرسی نے نقل فرمایا ثم قام وتحيا للصلاة وحضر المسجد حضرت علی کھڑا ہویا نماز دی تیاری کی تھی مسجد کے اندر آئے تھے نماز صدیق دے پیچھے ادا کی تھی نعرہ تکبیر امامت صدیق خلافت صدیق ابو بکر امام سچا علی مقتدی سچا اچھے میں کہ سونا ابو بکر جو خلیفہ ہا لوگ بیعت پہ کرے نے ہن دوسرا بھی کیتی ہے تبرسی صاحب اپنی کتاب نقل کیتے میں حوالہ اندر نقل کر دیتے حضرت اسامہ مدینے دے باہر گئے ودے ہن اے ولائن لوگے دا جم گٹاہا حضرت اسامہ دی پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نال ملاقات تھی گئی ہے حضرت اسامہ دریافت کی دے سن علی خریت ہے لوگ کیوں جمع تھے پہر حضرت علی نے فرمایا اسامہ پیغمبر دی رحلت تھی گئی ہے ابو بکر نبی دا جانشین بن گئے سارے لوگ جمع تھے پہر صدیق دی بیعت پہ کریں کیا پہ کریں بول یار احتجاج تبرسی کھڑا پڑنا حضرت اسامہ پوچھے یا علی حلبہ یا کہو لوگ جو ابو بکر کی بیعت کر کریں تو صحیح کیتی ہے یا کوئی نہ فقال نام یا اسامہ میرا پیر علی فرمینا ہاں اسامہ رب دی قسم ہے میں علی بھی بیعت کر چکا نعرہ تکبیر تو ابو بکر تے کفر دے فتوے کڑا لینی علی بیعت کی تھی کھڑے تے کو علی مت لیتی بولے گا نہ ہے کچھ نہیں بولے گا نا تکفیری ٹولا طبیعہ بس تکفیر والے فتوے تو جاری کرن لگ گئی الزام ہم ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا آدھا لوگے کو ہمیں وہ کفر والی زبان تری چلن لگ گئی تنقیدہ تو کرن لگ گئی توہینہ تو کرن لگ گئی سارے کو تو تعریف ہے مدح ہی مدح ہے سارے کو توہین کائیں نہیں اصل جی میں ابو بکر دے غلام ہیں انہیں علی دے بھی غلام ہیں میرا عقیدہ سن کے جا قلب و جگر سے لکھ کے جا حضرت ابو بکر بھی محفوظ ہے حضرت عمر بھی محفوظ ہے حضرت عثمان بھی محفوظ ہے حضرت علی بھی محفوظ ہے میرا عقیدہ ہے میرا پیر حسین بھی محفوظ ہے تھوڑے نعرے دی بالکل چسکا ہی نہیں میں دعا منگن والا چھوڑ دے بیٹھے ہو ابو بکر کنے غلطی نہیں تھی عمر کنے غلطی نہیں تھی عثمان کنے غلطی نہیں تھی علی کنے غلطی نہیں تھی حسن حسین کنے بھی غلطی نہیں تھی صحابہ بھی محفوظ ہے نبی دی اہل بیت بھی محفوظ ہے سچے جلدی جلدی اجا سونے حسین کو خراج تحسین پیش کرنا ہوگے کہ نہ ہوگے کچھ اج دا پروگرام حضرت حسین دی شان نیچے اگو بے شک ہاتھ کھڑا کرو اسا سارے حسینی ہیں نعرہ تکبیر عظمت حسین صحابیت حسین منصب حسین شہادت حسین رضا حسین نعرہ تکبیر چار چیزاں محفوظیت کی دلیل ہیں مغفرت پہلی چیز کیا ہے مغفرت بولو یار مغفرت دوسری شے شہادت تیسری شے جنت چوتھی شے رضا اللہ واسطے سبق پکا چار چیزاں محفوظیت کی دلیل ہے خدا جی دنیا میں مغفرت کا اعلان کر دے وے بندہ محفوظ ہو دے خدا ایک غلطی تے قائم نہیں رہنا دے گا
سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسری چیز کیا ہے؟ بہت بھول گئے. کئی خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں کو سونے نبی علیہ السلام نے زندگی کے اندر پہلے فرما دیتے کہ تسا شہید تھی ویسو. کیا مطلب ہے؟ اس کو گل سمجھ نہیں ہے. یعنی پیغمبر دی پیش گوئی دا مطلب اے ہا کہ تہاڈا خاتمہ اچھا تھی سی، تو کو عام موت نہ آسی، تو کو موت آسی اعلیٰ درجے دی آسی، ایمان والی آسی، اللہ دی رضا والی آسی، بخشش والی آسی، موت آسی شہادت والی آسی. یعنی ای بندے کو عام موت نہیں آ سکتی. کئی صحابہ دے بارے حدیث ہی چاہے نبی سے فرمائے زندگی سونی گزرے سی، موت کو شہادت والی آسی. وہ بندہ دے میں کو جی فکر ہے، میری فکر مک گئی ہے، میں کہ میں کو کوئی پریشانی کہیں نہیں، میں کو تو شہادت ملنی ہے. تو گل سمجھ آئیے؟ اونچی اللہ یار، مل کے اللہ یار. کنہیں بنجے دا نا کن کے پیغمبر نے فرمائے. ایک بار آپ پہاڑ دے اتنے چڑھے، ابو بکر نہ لے، عمر نہ لے، عثمان نہ لے، پہاڑ ہلن لگ گیا. حضرت نبی علیہ السلام نے پہاڑ دے اتنے اپنا پیر مبارک مارا، فرمایا اس وقت عہد پہاڑ کو بھی کم دیں پیر جا، فإن علیک نبی والصدیق والشہیدان. تو عربیہ میں ہاتھ طرف بنے فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان. تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تے دو شہید ہے. حضرت عمر تے حضرت عثمان دے بارے پیغمبر فرمائے اے شہید تھی ویسن. عمر شہید تھا کہ کوئی نہ بول یار. عثمان شہید تھا کہ کوئی نہ. پیغمبر پہلے فرما رہی تھے اے شہید تھی ویسن. اے انہیں دی محفوظیت دی دلیل سچے کچھ اللہ یار. پیغمبر فرمائے ابو بکر صدیق کو قادر جرا حق دی تصدیق کرے، جرا سچا ہوگے تے سچ دی تصدیق کرے. اور کملا تو فتوے اپنے کو رکھ، ابو بکر دی ایمان دی صداقت تے پیغمبر دی مہر لگی کھڑی سچے کچھ اللہ. اچھا ویسے ہی کام ڈاٹا تھا یہ مارکا تو سیالے والے اکثر ناراض ودرانے ہوئے. میرے نانا بزرگوار حضرت اقدس علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ دے آدھے ہوئے توسوی صاحبی میں گالی کریں دے میں گالی توسوی دی کرامت ظاہر تھئیے. پتہ لگ گئے توسوی 80 سال پہلے آدھا ہا جو مارکا صحابہ دے دشمن ہیں. واضح تھا کائنا الوا یار. وہ کنہیں شو جو بل پاس پیش چکیتے اللہ انہیں کو جزائے خیر عطا کرے. وہ ہر کہیں دستخط کر دیتن پہلے اتنے آخر سے گئے. وہ ایک وڈے آدمی ہے کہ میں دستخط نہیں کرے گا اور کملان نہ کرے گا جہنم دے عذاب واسطے تیاری کر کے جو تیری جان محفوظ ہوئے ابو بکر دی عزت محفوظ نہ ہوئے، تیرا عہدہ محفوظ ہوئے ابو بکر دی عظمت محفوظ نہ ہوئے، نبی دا خاندان محفوظ نہ ہوئے، نبی دی اہل بیت محفوظ نہ ہوئے. نادانا اس صرف صحابہ دی عظمت دا تحفظ نہ ہا، اس اہل بیت ناموز دا تحفظ بھی نہ لہا. آگے کا ہے نا الوا یار. یہ بل پاس تھی وے کہ نہ تھی وے؟ اکڑ کر کے آخنا صحابہ نہ بل پاس تھی وے، اہل بیت نہ بل پاس تھی وے، بنیاد اسلام نہ بل پاس تھی وے، جلدی تھی وے کہ نہ تھی وے؟ دو لاکھوں اے صحابہ دے تحفظ اسلام دی بنیاد دا بل نہیں، اے پاکستان دے نظریے دا بل ہے. صحابہ دا تحفظ تھی سی پاکستان دا تحفظ. جڑے صحابہ دے دشمنن وہ اہل بیت دے دشمنن، جڑے اہل بیت دے دشمنن وہ پاکستان دے دشمنن. سکے لایا زونر لا. باقی تو فکر نہ کر انشاءاللہ پاس تھی سی بلکہ تھی گئے. بل پیش کیتے پرویز الہی صاحب نے پہلے انہوں نام ہے زندہ کملا ساری کاغذ وہ بندے دیے پھر جنہیں علماء بھی کوشش کی تھی. اللہ سارے کو جزائے خیر دے. کچھ امینہ یہ پرویز الہی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا. اور ان نے پہلے جڑی ایک بی بی نے بل پیش کیتے انہوں نام ہے زندہ خدیجہ عمر دا. اس سارے نوجوان ہی بس جذبات ہی چاہے وہ اللہ دا بندہ صحابہ دی عظمت دا مسئلہ ہے جیرا کر رہے سارے کو سلام ہے. اچھے یہ اہل بیت دی عزت دا مسئلہ ہے جیرا بندہ کر رہے اساں دی عظمت کو سلام آ دے.
کچھ امین اسا صحابہ دے غلام ہیں، صحابہ دے غلام دے بھی غلام، اسا حسین دے غلام ہیں، حسین دے غلام دے بھی غلام سچے شکلا سونے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمائے علی شہید تھی ویسی، یہ حضرت علی دی محفوظیت دی دلیل ہے۔ سونے پیغمبر نے فرمائے میرا نواسا حسین شہید تھی ویسی، یہ حسین دی محفوظیت دی دلیل ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ اور پھر قرآن مجید نے تمام صحابہ کو جنت دی سند دی دیے، اس جنت دی سند بھی محفوظیت دی دلیل ہے۔ اگر اے غلط کار ہو میں نہ اللہ انہیں کو جنت کا تمغہ نہ دے دے سچے۔ اور نبی علیہ السلام ہی کی محفل اجنا جن کے فرمائے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ نبی سے ہی فرمائے میرے بیٹے حسن تے حسین تو ہیں جنتی، بلکہ جنتی جوانے دے سردار سچے۔ توجہ میرے پاس، توجہ میرے پاس، میں تھوڑی کانفرنس سے موجود ہوتے بیان تھکے تو نہیں میں بیٹھے، سنتے تو نہیں بیٹھے، گرمی تو کہیں نہیں، بیدار ہو، ہوشیار ہو، جاگتے پے ہو، گل میری سمجھانے پے ہو، ہاتھ کھڑا کرو میں کو پتہ لگ مجھے جڑے تھکے بیٹھے ہو۔ توجہ ہے جب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسین کو دو تمغے دنیا میں دے دیتن کہ حسین جنتی بھی ہے، حسین شہید بھی سچے، یہ دونوں چیزاں حضرت حسین دی محفوظیت دی دلیل ہیں۔ جب حسین محفوظ تھی گئے، حسین کا کوئی کم غلط ہو سکتے بولیں دے دیئے ہو سکتے چکے بول حسین دا ہر عمل صحیح ہے، چکے بول تیرا بندہ دے حضرت حسین دا ہر عمل صحیح ہے، ہاتھ بڑا کرے میرے ہاتھ ہر پو نہیں بھائی نہیں، عبد الحمید توفی زندہ باد نہیں، شاہ حسین زندہ باد، نبی دا نواسا زندہ باد، خاندان نبوت زندہ باد سچے چھکے لا یار۔ میں حسین دے غلام دے غلام دے غلام دا غلام ہاں، اللہ حسین دے قدمے والی جتی دی خاص دے بدلے بھی اگر ساری کوشش کر دے بے سودا سکتا ہے سچے چھکے لا یار۔ میں آدھا میں سا کو محبت آوے حسین دی محبت ہی جاوے، کیا مطلب ڈمار اٹھوں شاہ حسین دے پیچھو کھڑے ہوں، حسین سارا سفارشی ہوئے، جنت بنیوں پیر حسین دے کٹھے بنیوں انشاءاللہ، دولا کو انشاءاللہ، سکھیا کو انشاءاللہ۔ حضرت حسین کنے غلطی نہیں تھی دی جو پیغمبر فرمائے جنتی ہے، حضرت حسین کنے غلطی نہیں تھی دی جو پیغمبر فرمائے شہید ہے سچے۔ وہ لمبا حال تو علماء سنوا چکے ہو سن، میں صرف آخری دو ترے گلاں کہنا جہاں میرے موضوع کے متعلق ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی حضرات رکے دے بھی رہ گئے، تو سکوفے نونیوں اتو دے لوگ غدارن سکونت اعتماد نہیں آنا۔ حضرت حسین فرمائے اسباب دے درجے دے اندر میں ویزا پیاں اور میں تحقیق بھی کر چکا، اپنی میں مفاد واسطے اپنی ذاتی غرض واسطے نہ پیا ویلا، دین واسطے ویلا پیاں، شریعت واسطے ویلا پیاں، نانے دی سنت واسطے ویلا پیاں، خلافت دے احجاب واسطے ویلا پیاں، عدل و انصاف کو قائم کرنے واسطے ویلا پیاں، نانے دے کلمے واسطے ویلا پیاں سچے سکھلا۔ اتو جڑے لوگ آ گئے وہ سنت کو بدلے پائیں اور ظلم سازی کریں پائیں، حلال کو حرام تے حرام کو حلال نسیں پائیں، وہ شریعت کے مسئلے بدلے پائیں، وہ خلافت کا نظام مکیں پائیں، حکومت کو بادشاہت کی بدلے پائیں۔ میں انہیں دی اصلاح واسطے ویلا پیاں، میں دین واسطے ویلا پیاں، اپنے مفاد واسطے نہ ویلا، اور میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجے، میں تحقیق کر چکا، ان کا جواب بھی آ گئے، اتو دے لوگ بھی منتظر بلکہ عادل تسا آسو اسا تاری بیعت کرے سو، اسا یزید کی حمایت نہ کرے سو۔ گل سمجھ آئی؟ یہ سارا گلاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تمام مدینے تے مکے دے لوگوں کو دسائیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور اگلی بات جب حضرت بنن لگے تو وقت کئی بندے آئے، حضرت صاحب کو تسلی نہیں پی تھی دی، کوفے والے لوگ صاحب کو وفادار نہیں نظر دے، انہیں تھوڑے بابے نال وفا نہ کی تھی، تھوڑے بھائی حسن نال وفا نہ کی تھی، تھوڑے نال کیویں وفا کرے سن، مہربانی فرماؤ تسا نہ جاؤ۔ حضرت نے سارا گلاں دسن دے بعد پیچھے آخری گل بتاؤ اتمام حجت سے فرمائیے، وہ گل سن بڑی پیاری بات ہے، تیرا دل سڑ ویسی نماز نہیں پڑھتا
اسلم صاحب نال الوینا دشمن کے وضو نہ تو کھڑا ہوا آدھے حالی چلی تھی بندہ شدہ تکڑا ہے بہر شدہ ہمت کی تھی پہلا ہی کچھ رائے خیر تو صحیح نہ تعامل کیتا کرو کریں گے نہ لے او تو سنی ختم سارے مفت خورے بابا انہیں احباب کا تعاون کیتا کرو شدہ کو ہوا کم پہ کرے نا اللہ انہیں دی امداد کرے اللہ انہیں کو جزائے خیر عطا کرے شاہ حسین کا جملہ سن کر دل کرے میرے پیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اہل مدینہ میں تمہیں آخری گل دس دیواں میں کو خواب کے اندر نانے دی زیارت تھی میرے نانے نے میں کو حکم دیتے یزید کے مقابلے کے اندر جرا ارادہ کیتے جلدی کر میں کو نانے دا حکم مل گئے میں نہیں رکتا میں بھی سن دے بیٹھے میں کی میں منا کہ حسین دا خروج غلط تھا میں کی میں آخا حسین دا فیصلہ غلط تھا میں نہ حسین سچا ہے حسین دا فیصلہ سچا ہے سچے خوش اللہ یار جن بارے پیغمبر فرما دے وے جو جنتی ہے تے جنتی جوانے دا سردار سچ نہیں اونچی بول یار کیا اون زبان جو جملے نہیں پہ نکلتے جیری زبان واحدی ترجمان آئی یہ وہ زبان نہیں جو قرآن پیش کی دے یہ وہ زبان نہیں جو حدیث پیش کی تھی یہ پیغمبر دی معصوم زبان جو نکلے ہوئے جملے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ حسن حسین جنتی تے جنتی جوانے دے سردار آپ کا سچے کیا آپ کا سچے دیکھو حضرت حسین المحبت اسی زون اللہ کی سچے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے حال یمین الدنیا حسن حسین تو پھلن جرے اللہ نے میں نے دنیا دے اندر عطا کی تھی حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں انہیں دو ہے نال محبت کرے نا تو انہیں نال محبت کر جرے انہیں نال محبت کرے تو انہیں نال بھی محبت کر کیسے سونے جملے ہیں کیسے اعلیٰ جملے ہیں کیسا عمدہ کلام ہے سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ چنانچہ شاہ حسین ٹور پہ توجہ میرے پاس تیری شہادت میں سنا ہوئی ہوتا کو نہیں آتی حضرت ٹور پہ چلدے 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 اٹھا یزید نے ابن زیاد کو منگوایا ہا بصرے وچوں جو نعمان ابن بشیر صحابی ہا وہ حضرت حسین نال محبت رکھدا ہا یزید کو ہٹا دیتا ان جاتے ابن زیاد بڑا جابر ہا کو کھیل آیا ابن زیاد جڑے اتھا آیا کو پتہ لگا مسلم ابن عقیل آیا ہوئے وہ پہلے پہلے تو مسلم دا تعاقب کروایا کتنا ہے بھائی کتنا ہے اچھا عجیب گل یہ ہوئے کہ عبید اللہ ابن زیاد دے نال دو بندے آئے ہیں عمر باہلی ایک بیا بندہ آیا ہے شریک ابن آور جیرے بلے شریک آیا آدھے میرے دلی خیال ہے شریکہ آیا تو تم ابن زیاد دے نال ہی لیکن نبی دے خاندان نال غداری کرے سے نبی کو کیا منہ لکھی میں انہیں نال غداری نہ کرا جستجو کی تھی پتہ کی کا کہ بھئی مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کی پھٹی کے پہن وہ شریک انہیں کو آکے مل جا انہیں کو اپنی ہمدردی بیان کی تھی میری ہمدردی توارے نالے آیا میں ابن زیاد نال ہاں لیکن وہ جابر ظالم آدمی ہے میں کو ایک نظر چنگا نہیں رکھدا میں تے کو دسن آیا وہ تیری جان دے در پائے ہے تے کو قتل کریں دے تے کو نہیں چھوڑیں دا میں کوئی تدبیر سوچے سا تو میری تدبیر دے عمل کریں حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جیرے مکان وہ ٹکے پہن اتنے وہیں ٹکیا اور ابن زیاد کو پتہ لگا جو جرا میرے نال شریک آیا ہا وہ بیمار ہے انہا پیغام آیا میں شام کو کو پوچھانا سا جناب شریک نے فرمایا مسلم ابن عقیل بس کم بڑھ گئے کم یا کم بڑھ گئے حضرت فرمائے اوکے وہ ظالم رات کو میں کو پوچھنا آنا پہ وہ کو پتہ گئے نہیں جو تساں بھی اتھائیاں ہو میں تے کو تدبیر دسے دا یہ ابن زیاد بڑا جابر ظالم ہے یہ بڑا نقصان کرے سی یہ میں کرو جڑے ویلے وہ میں کو پوچھنا آوے وہ بے خبر ہو سی ابن زیاد کو تھوڑا پتہ نہ ہو سی وہ میرے نال محو گفتگو ہو سی تو تیاری کر مسلم ابن عقیل جڑے ویلے ابن زیاد آوے تو چپ کر کے حملہ کر کے یہ کو قتل کر دے جان چھوٹ گئی حضرت مسلم ابن عقیل فرمایا اچھی تدبیر ہے چلو ٹھیک ہے سوچے نے
شام تھی گئی، ابن زیاد شریک کو پوچھنا آ گیا، گل بات کرے نہ رہ گیا، خرید پوچھنا رہ گیا۔ حضرت مسلم حملہ نہ کیتا، حملہ بول یار ایک ٹائم کوئی نہیں ہی، کتنی لمبی بات ہے، میں ادا خلاصہ آ جاوے۔ حضرت حملہ نہ کیتا، وہ بدبخت پوچھ کے وہ شام کو واپس لگا گیا۔ شریک ابن آوارہ کیا جناب مسلم تو سا کمال کر دیتی ہے، میں موقع بنایا ہا، ظالم ہاتھ آیا پیا ہا اور بہترین موقع ہا، تسا موقع گوا دیتے، ادھا کم تمام کرنا ہا، تسا حملہ کیوں نہیں کیتا؟ حضرت مسلم ابن عقیل یہ عام آدمی نہیں، حضرت عقیل دا بیٹا ہے، انہا بابا عقیل صحابی ہے، حضرت علی دا بھتریجا ہے، حضرت علی صحابی ہے، حضرت جعفر طیار دا بھتریجا ہے، جعفر طیار صحابی ہے، نبی دے خاندان دا بندہ ہے۔ کو حضرت حسین قاصد بنا کے بھیجا، یہ بندہ کیا ہے نا، بولے نہ نہیں یہ شریک ہے کہ مسلم تو کمال کا دیتی ہے، موقع ضائع کر دیتے دے، ان ظالم دا کم اج تمام کرنا ہا، رستہ تورا صاف تھی ونیا۔ ہن نبی دے خاندان دے فردا ذرا ایمان افروز جواب سن، تیرا دل پھر دو جواب ہوئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا شریک تیری تدبیر اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میں اپنے ایمان کرے پوچھے، میں کو میرے ایمان نے اجازت نہیں دیتی کہ کئی بندے کو میں دھوکہ دے کے قتل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شریعت اجازت نہیں دے دی جو بہانہ نال بندہ مسلمان کو چھڑے کہ بندہ کو دھوکے نال قتل نہ کرے، شریعت اجازت نہیں دے دی، اس واسطے میں کو قتل نہیں کیا۔ اندازہ کرو کتنے دیندار لوگ، کتنے مجسم دین لوگ۔ شریک ابن آور نے آکھا مسلم ابن عقیل اگر تسا نہیں کیتا کل یہ ابن زیاد تیرو قتل کر دے سی۔ حضرت نے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں پرواہ کوئی نہیں، اگر وہ حملہ کریں دے تو حملہ کریں، وہ ظالم برسی میں مظلوم برساں، وہ قاتل برسی میں مقتول برساں، وہ جہنم ویسی میں اللہ دی رحمت لال جنت میں۔ کیسے عظیم لوگ۔ بعد کے اندر جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہنچے تو عمر ابن سعد کے ذریعے گفتگو تھائیے تو پتہ لگے جو انہیں دی نیت خراب ہے۔ حضرت نے فرمائے میں تو لڑائی واسطے نہ آیا، انہیں آکھے اساں ایک مطالبہ کرنے ہیں تو سارے ہاتھ سے بیعت کرو چا۔ حضرت امام حسین فرمائے میں بیعت کر رہا تو اتھائی بہ کے یزید دی بیعت کا اقرار کر رہا، میں جنہیں میرے او دی بیعت کا اقرار نہیں کیتا، میں ابن زیاد کے حد سے یزید کے بارے کی میں بیعت کرے نا، میں ظالم دی بیعت نہ کرے گا، فاسق دی بیعت نہ کرے گا۔ میرے پیارے دوستو حسین کی میں بیعت کر رہا جو پیغمبر جو پیچھو محفوظیت دی سند لے چھوڑیے، میں کیا سمجھنا میں کیا پڑھا رہا۔ حسین کنے غلط کام نہ کیلا، حسین غلط بندے دی تائید نہ کرے گا، حسین غلط بندے دی بیعت نہ کرے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ غلط کمے دی تائید نہ کرے گا۔ اے صحابی ہا، نبی دا خاندان ہا، نبی دا خون ہا، اے محفوظ ہا۔ گل سمجھ آ نہیں پئی؟ حضرت انکار کر دیتا میں بیعت نہ کریں گا۔ چنانچہ وہ عمر بن سعد نے ذرا نرمی دی گال کی تھی، حضرت حسین جنہ ترائے گلا کی جہانو پیش کی جا، میں لڑائی واسطے نہ آیا، میں جتوں آیا میں کو واپس بنجان دو، یا میں کو کہیں سرحد سے رستہ چھوڑو میں نکل بنجا، یا تو سمے کو یزید نال ملواؤ، میں انہوں نال خود گل بات کر رہا ہوں، وہ کیا چاہتے میں کو دسا میں کیا چاہنا۔ لیکن ابن زیاد بڑا جابر رہا، وہ کہ میں نہ یزید نال ملوینا، نہ میں سرحد سے جامن دینا، نہ میں پیچھو دا رستہ کھلینا، ایک کا صورت ہے جو حسین میرے ہاتھ سے ہاتھ رکھا۔ حضرت حسین نے فرمایا میرا ہاتھ تیر تے آ سکتا، تلوار تے آ سکتا، خنجر تے آ سکتا، نیزے تے آ سکتا، لیکن فاجت تے ہاتھ تے نہیں آنا۔ کٹا کر سر شہ کربو بلا نے یہ بتایا ہے سرے باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی۔ میں وطن قربان کرے سا، جائیداد قربان کرے سا، بچے ذبح کرے سا، لیکن ظالم دی بیعت نہ کرے۔ واہ حسین تیری جرت کو سلام۔ سچے کچھ چلا یاد اور یاد رکھا ہے وہ حسین ہے جرا پیچھو معاویہ دی بیعت کی تھی کھڑے، معاویہ دی بیعت کریں دے، یزید دی بیعت نہیں کریں گا، معاویہ دی تائید کریں دے، یزید دی تائید نہیں کریں گا۔ یہ تو معلوم تھی نے معاویہ سچا ہے، خلافت کا حقدار ہے، یزید خلافت کا حقدار کوئی۔ گل سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ انہیں اعلان کر دیتا لڑائی دے سوا پیا کوئی رستہ نہیں۔ حضرت فرمایا عمر ابن سعد کو ابن زیاد کو آکھ ہر بھرو لڑ دے تو میں پیچھو تو نہیں ہٹدا، لیکن ایک رات کی مہلت رہے جو میں اپنے عزیز بچے کو تیار کر دوں۔ ایک رات کی مہلت ملی،
آپ نے بنچے اپنے مصاحبین تے عزیزیں تے بچے کو جمع کیتا، دشمن دے منصوبے کنے آگاہ فرمایا، انہیں کو حال سنایا۔ پہلے آپ نے اپنے عزیز نال، اپنے دوست نال، اپنے مصاحبین نال تیری گفتگو فرمائیے، انہیں اندر ایک خصوصی بات آئی جن اندر تواڈے میرے واسطے درس عبرت کا سامان ہے، وہ بات ذرا ضروری سن کے جوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے دوستوں دشمن دی نیت خراب ہے، سویرے جنگ لگن والی ہے، جڑا بندہ میرے نال شریک تھی وے ایسا بندہ شریک نہ تھی وے جڑا مقروض ہوے۔ ایمان نال تو کو ذکر یہ گل کریں دسی مقروض بندہ میرے نال نہ آوے، جو اگر شہید تھی وے سی شہید دے سارے گناہ معاف تھی وے نن، لیکن قرضہ معاف نہیں تھا۔ پہلے قرضہ ادا کرو، حقوق و لباس کا مسئلہ ہے۔ چھوڑ کے بیٹھے ہو تو نہیں میں چپ کری بیٹھے ہو، لگتے ہو تو سارے قرضے شرضے لہائی بیٹھے ہو۔ وہ اللہ دے بندے جن قرضے لے ہم قرضے لہاؤ، پر ای زمین دا بننا بھنی کھڑے ہو تو انہیں واپس کرو، قبضہ کی دی پے ہو واپس کرو، رشتہ داریں دا حق نہیں دینے دیو، بھراویں بہنیں دا حق کھا دی پے ہو دیو، قبر اوکھی ہو کیا مت اللہ نہ کھائے سب ادشا کہیں نہ کہ حضرت حسین دا پیغام تو تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب نال فرمائی، اپنے بچے نال فرمائی، پیاری بی بی عبادت کا اہتمام کر، اج لگ دے جو زندگی کی آخری رات ہے، کثرت نال تلاوت کر، کثرت نال ذکر کر، کثرت نال عبادت کر۔ آدم دشمن دی فوج دے لوگ رات کو جیسے چاون واسطے خاندان نبوت دے خیمے دے ارد گرد چکر مریندے ہن، پہلے چکر مریندے ہن، دیکھتے ہن بھئی لوگ روندے پین یا پٹیندے پین یا ماتم پہ کرے ہن یا بینڈ پہ کرے ہن یا کیا پہ کرے ہن، جڑے آ کے سن دے ہن نبی دے خاندان دے لوگے دے خیمے وچوں رات کو قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آئی۔ مجسم دین لوگ ہن، ڈرن والے لوگ نہ ہن، گھبراون والے لوگ نہ ہن، اے ماتم شاتم بزدل لوگ کرے نن، اے طاقتور سری ایماندار بندے نہیں کرے۔ گل سمجھ آنی پئی یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ ساری رات عبادت کریں دے رہے ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ اپنی بہن سیدہ زینب نو آخری وصیت فرمائیے، میرے کو میں 5-4 گانے ہیں رسالہ محرم شریف سے متعلق، وہ 5-4 گانے گنا ہے، بعد ہی نہ مل سن، اور ارشادات علی بھی گن وجہ ہے، بعد ہی مقصود بعد شاید نہ مل سکتی، جو بالکل ختم تھی گئی ہے کتاب۔ علماء بڑے بڑے حضرات کی کتاب کو منگوانے پر قیمتی تحفے دلائل دے حوالے جات کا انشاءاللہ ذمہ دار ہیں، ہر حوالہ پکا سچا، بات جڑی ہو سی مدلل ہو سی محقق ہو سی اگو انشاءاللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب نو وصیت فرمائی، میری پیاری بی بی تیری میرے نال بڑی محبت ہے، عورت کا دل کمزور ہوندے، میں شہید تھی ویسا لگ دے کل میں قتل ہو جاتا، میری پیاری بی بی میں تے کو خدا دا واسطہ دے کے آتا میری شہادت سے ماتم نہ کرے، اے خواہر من ترا قسم میں دی ہم، پیاری بی بی میں تینو قسم دے کے آدھا اور باید بقسم من عمل کنی، تیرے تے لازم ہے جو میری قسم تے عمل کری، وقت کہ من کشتہ شوم جس وقت میں شہید ہو جاواں، گریبان در مرگ من چاک مدنی، میری شہادت تے گریبان چاک نہ کریں، وہ چہرہ خیش را ناخن نہ خراشی، اپنے ناخن ناز چہرے کو نہ نوچی، اپنے ناخن ناز چہرے کو نہ چھلی، میری پیاری بی بی ماتم نہ کریں، پٹکا نہ کریں، ہائے ہائے نہ کریں، ہلاکت والے کلمے نہ آکھیں، میں شہید تھی سا میں جنت میں سا، تو صبر کرے سے تو بھی جنت میں سے۔ مان لو سو سیدہ زینب نے اپنے بھائی کی وصیت عمل کیتا ہو سی کہ نا، لوگ نے بی بی وال کھولی ودی آئی بغیر پردے دے باہر آئی ودی، لا حول ولا قوت الا باللہ، سارے زمانے دی عورت نہ ہی سنے پاک نبی دی نواسی آئی، حضرت حسین دی بہن ہے، فاطمہ الزہرا خاتون جنت دے جگر دا ٹکڑا ہے، مجسم دین ہے، سچ ہے کہ نا؟ زول بول۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچے کو عزیزیں کو تیار کر کے سویرے میدان جنگ کے اندر آیا، محرم دی 10 تاریخ آئی، صبح دی نماز کے بعد کا ٹائم ہا، جمعہ کا دن ہا، سن 61 ہجری ہا، میدان لگ گیا، میدان تھنگ گیا، مقابلہ شروع تھی گیا، لڑائی شروع تھی گئی، لڑائیاں تیر سے تلواریں جا ہوئی ہن، نیزے کے پرچے جا ہوئی ہن، گولیاں کا دور نہ ہا، بندوق کا دور نہ ہا، اے لڑائی پھلسلانا لڑائی ہے، دور دراز کے لوگ کھڑ کے مرندن، نہ قاتل دا پتہ نہ مقتول دا پتہ، وہ تو آمنے سامنے کھڑ کے لڑنا ہونا ہا، گتھم گتھا لڑائی ہونی ہے، ایک بندہ ایک بندے کو نکلتا ہا، مبارزہ تھینی ہے، ایک کو سڑینا ہا، مقابلہ تھینا ہا، حضرت علی دا شہزادہ، حضرت امام حسین دا شہزادہ، حضرت علی اکبر میدان دے اندر آیا، وہ لوگوں میں کو دیکھو میں حسین دا بیٹا،
میرے بابے کو سناڑو، میرے دادے کو سناڑو، میں خاندان نبوت ہاں، میں علی میرا دادا ہے تے معاویہ میرا نانا ہے۔ یہ بڑا مقابلہ کیتا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ دے اندر شہید تھی گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے 7 پھرا میدان کربلا شہید ہے تو کو ملنگ نہیں دسیں دے۔ ابو بکر نام دا پھرا ہا شہید ہے، عمر نام دا پھرا ہا شہید ہے، عثمان نام دا بھائی ہا شہید ہے، عباس نام دا بھائی ہا شہید ہے، یحییٰ نام دا بھائی ہا شہید ہے۔ حضرت علی دے 7 بیٹے 8 بیٹے میدان کربلا شہید ہیں۔ یہ انہوں نے نام تو کو نہیں دسیں دے، انہیں دی مجلس ہی نہیں پڑھتے، انہیں دے نام دی نیاز ہی نہیں لیندے، انہیں دے نام دی سبیل ہی نہیں لیندے۔ کہنے جی میں سبیل لگی کھڑی ہو، بھئی عمر دے نام دی سبیل ہے کہ بھئی عمر کربلا شہید کا نہیں کیا، عثمان شہید کا نہیں کیا، ابو بکر شہید کا نہیں کیا، حضرت حسین دے چھوٹے بھاجے محمد اون اے بھی میدان کربلا شہید تھی گئے۔ کمال اے ہے جو بچے کو ہی دے پین لیکن شاہ حسین ہمت سے جرت نال بڑے حوصلے نال صبر دا مظاہرہ پیا کریں دے تے دشمن دا مقابلہ بھی پیا کریں دے تے لاشا چاچا کے خیمے دے اندر بھی پیا پہنچے دے۔ حضرت حسین محمد اون نے لاشا چا کے خیمے ول آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی زینب نے دروازہ تیل نال کھولا، فرمائے پیاری بی بی شاید شہادت کی خبر سن کے گھبرا گئی۔ سیدہ نے فرمایا نہ پھرا حسین نہ، میں بچے کی شہادت کی خبر سن کے دوگانا لفظ ادا کیتے، اللہ زینب کی قربانی قبول سے منظور سے فرما۔ حضرت حسین کا چھوٹا ہی بیٹا عبداللہ ایک اٹھائی تیر ماجے نے اے بھی شہید تھی گئے۔ حضرت حسین آخری بچ گیا، سامنے آیا آدم ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، میرے پیر حسین نے آسمان کو دیکھا، فرمایا ظالمو حیا کرو، نماز کا ٹائم ہے، میں کو نماز پڑھانے ہو۔ اندازہ کرو ساری گھر نماز ادا نہیں تھی نہیں، حسین دی تلوار دے تلے قضا نہیں ہوئی تھی۔ کیسا پکا سچا نمازی تھا شاہ حسین نے خاندان نبوت کو بندے ہنتا انہیں اٹھائی نماز ادا کی دیے، وہ بھی صلاۃ خوف ادا کی دیے کہ پوری نماز پڑھنے کا موقع نہ ملتا ہا، جنگ کا موقع ہا، خوف دی پریشانی دی کیفیت تاری ہے۔ حضرت حسین نماز ادا کی دی، نماز کے بعد شاہ حسین اپنی تلوار چاہ کے آیا، میں علی دا بیٹا ہاں میں کچھ سنجھانو، میں نبی دا نواسا ہاں میں کچھ سنجھانو، تو میرے قتل دے در پے ہو، میں کہیں کو قتل نہیں کیتا، قتل کریں دے کوئی قتل کرے، میں قتل نہیں کیتا تسا قتل پہ کریں دے ہو، قتل کریں دے کوئی بدکاری کرے، میں بدکاری نہیں کیتی، قتل کریں دے کوئی اسلام چھوڑے، میں اسلام کا نہیں چھوڑا، کیڑی بنیاد سے میں کو پہ مرے دیا؟ ہاں تو غلط موقف کی تائید نہ کر سکتا، ظالمے کی بیعت نہ کر سکتا، خلافت کے خلاف کم ہو گئے تو میں برداشت نہ کر سکتا، میں امر بالمعروف واسطے آیا، نہی عن المنکر واسطے آیا، بدعت کی تردید واسطے آیا، نانے دی سنت کی تائید واسطے آیا۔ عادل کہیں بندے کو جرت رہی تھی جو حسین کے مقابلے نکلے ہاں، ایک بے کو آدیا تو پہلے ون، وہ ادا تو پہلے ون، وہ ادا تو پہلے ون، شمر بد وقت نے کوئی تھا اور کلے کلے ڈرتے ہو تو کٹھے تھی کہ حملہ کرو، یہ ظالم نے کٹھے تھی کہ حملہ کی تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی نال شہید تھی گئے، دو بندے جنہیں بدبختی دی انتہا کر دی تھی، ایک دن آئے خولی ابن یزید، دوجے دن آئے سنان ابن انس، یہ دو ہوتے بدبخت ہیں جنہیں حضرت کو شہید کیتے اور حضرت کا سر مبارک تن کرنے جدا بھی نہیں کیتے۔ یہ میدان کربلا شہید ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتنی بڑی قربانی دے گئے، موقف تبدیل نہیں کیتا، مذہب سے آنچ نہیں آمن دیتی، سمجھ لے گئے دین واسطے قربانی دیوا ہے، جان دے دیوا ہے، لیکن سچ کا دامن نہ چھڑائے۔ کوشش کرے سو کچھ نہیں میں بلیں دے، مل کے نہیں میں بلیں دے، اس واسطے اساد ہیں حضرت حسین کامیاب ہے، حضرت حسین شہید ہے، حضرت حسین جنتی ہے، حضرت حسین جنتی جوانے دا سردار ہے۔ سچے کہ حسین دی عزت ناموس دے تحفظ دبل ہوئے کہ نہ ہوئے، اہل بیت سے تحفظ دبل ہوئے کہ نہ ہوئے، پاک محمد جب 4 صاحب لا جائیں ملنگ انکار کریں دے جہنم دے عذاب واسطے تیاری کر کے جاوے، حضرت ابھی بھی تھی ہک نہیں، پاک محمد جب بیٹا چاہ خدا دا فرمان نبی جب بیٹا چاہ، نبی دا فرمان نبی جب بیٹا چاہ، امام علی دا فرمان نبی جب بیٹا چاہ، امام حسن حسین دے فیصلے نبی جب بیٹا چاہ، امام محمد باقر دے جعفر صادق دے فیصلے پاک محمد جدیاں چاہ۔ اصلا نبی دی اہل بیت دے بھی غلام ہیں، نبی دے صحابہ دے بھی غلام ہیں، اللہ یہ عقیدے سے رکھے، یہ عقیدے سے خاتمہ کرے۔ کچھ آمین آکو، چند پرچہ آیا کھڑے ہیں پڑھنے سے کیا دن پرچہ یاد ہے اگر ایک شخص
ایک شخص بالغ تھی ونجے قرآن دا حافظ ہوئے انہی داڑھی نہ ہوئے بالغ ہوئے قدرتی داڑھی نہ ہوئے نماز پڑھا سکتے انہیں پیچھو نماز جائز ہے امامت جائز ہے تراویح جائز ہے کل خانی رسم رواج ہے بھئی نہیں کوئی حیثیت نہیں اے ادے حضرت عائشہ تے علی دی لڑائی کیوں تھی انہیں جواب میری کتاب ہے حضرت علی آپ انہیں فیصلہ کرے گل سمجھ آئیے کچھ نہیں بولے نہیں بے کو بولا کہ آدھے ہنے یزید نے پتر ہا معاویہ دا پیو دا آچھا کیوں نہیں سی منجا تو آدھے پتر تو اللہ آچھا منینا اللہ ہو اللہ کا بندہ پتر آخیا جو نہ مننے پیو دا کیا قصور نمبر پہ میں کچھ سمجھ آئیے ایڈٹ کر کے نا یہی علم کی بات ہے اگر آپ دو تو میں دو جملے جنسے نا قصور جا حضرت معاویہ دا قصور کا ہی نہیں حضرت معاویہ یزید سے اعتماد کی تھے اچھا ثابت تھی اچھا ثابت نہیں کیا اب دا قصور علماء ہو توجہ ہوئے تو میں رکھے نا علم دی بات ہے قیمتی توجہ ہے نبی علیہ السلام دے پاس ایک قبیلے دے لوگ آئے کہ تساں اپنے صحابہ وچوں بہترین قاری ساکو دیو وہ سارے کو جلن دین قرآن دی تعلیم دیون تاکہ فائدہ تھی سائیں نے پہلے 10 بندے قرآن دے حافظ قاری روانہ کیتن دین دی تبلیغ واسطے سائیں اعتماد کیتے او بندے غدار نکلیں جڑے کھل ونجن والے ہن او بےمان نکلیں انہیں ون کے سارے صحابہ کو ہک ہک کر کے شہید کر دیتے نبی سے اعتماد کر کے بھیجے نبی دا قصور ہے بولو ورنہ جو غدار نکلے ول اون سال اون مہینے یہ سن 4 ہجری دا واقعہ ہے ماہ سفر دا واقعہ ہے پیر معونہ دا واقعہ کھڑا پیش کرینا لوگ آئین بہترین کاری سا کو دیو سر کل دین دی تبلیغ دی ضرورت ہے تعلیم دی ضرورت ہے حضرت نبی علیہ السلام نے صحابہ دے وچوں بہترین 70 کاری روانہ کیتے پیغمبر نے انہیں تے اعتماد کیتا لیکن اے لوگ بھی غدار نکلے انہیں بن کے 70 صحابہ کو شہید کر دیتے نبی اعتماد کیتے بندے چند چنگے نہیں نکلے نبی دا قصور ہے بولو بلکہ حضرت امام حسین کے سر پہ لگے جڑتے ہیں کوفے جو خط لکھے ہیں حضرت حسین اعتماد کیتا ہا جانا بولو حضرت فرمائے چنگے لوگ ان خلافت قائم کرے سن میرا ساتھ دے سن یزید کا ساتھ نہ دے سن حضرت اعتماد کر کے اتنا بڑا سفر کیتا ہا آپ گئے بچے گھن گئے گھر والے گھن گئے پھرا گھن گئے عزیز اقارب گھن گئے میرے پیر حسین نے کوفے سے اعتماد کیتا کوفے نے ہزارہ ستارین کیتے لیکن کوفی غدار نکلے کوفی غدار حسین سچائے حضرت حسین کا قصور ہے بولو ایویں میرا پیارا حضرت معاویہ اعتماد کیتے کہ یزید اچھا نکل سی اچھے کام کار کرے سی یزید اچھا نہیں نکلا حضرت معاویہ کا قصور قائم سمجھ آ گئی ہے تسلی تھی ہے یا نہیں تھی اور حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی ہے حضرت امام حسین کے بارے خاص کر نبی دا نواسا ہے یہ نبی دا بھی قرابت دار ہے تو سارا بھی قرابت دار ہے خیال کریں اگر حسین تیرے مقابلے چاہے حسین دی عزت کریں حسین دی تکریم کریں لیکن یزید نے اپنے اپنے دی وصیت پہ عمل نہیں کیتا یہ سارا مسئلہ یزید دا ہے حضرت معاویہ دا کائے نہیں حضرت معاویہ سچائے پاک نبی دا صحابی ہے نبی دے سارے صحابہ جنتی ہے یہ میرا رسالہ حضرت معاویہ کے بارے بھی موجود ہے انہی وضاحت موجود ہے ملوے سی آپ پڑھو بچے کو پڑھاؤ بے پناہ پیدا کی پتہ نہیں کیا لکھ دے پڑھی یا نہیں پڑھا پتہ کیا ہے